جب ہوش سنبھالا تو میں نے قصبہ کالونی کا ذکر کیا. اب قصبہ کالونی کے اس گھر کا احوال بتائیے, کیا بس تھا؟ جب کتنے بہن بھائی تھے, والدین, گھر کے حالات کیا تھے؟ ہم 7 بہن بھائی ہیں ماشاء اللہ سے, اور قصبہ کالونی میں میری پیدائش ہوئی. میں نے جب اپنے ارد گرد انوائرمنٹ کے اندر ایک ہوش سنبھالا تو اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میں ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہوں کہ جہاں پر وائلنس ہے, جہاں پر ایتھنک کلیشز بہت زیادہ تھے. کانفلکٹ ریڈن ایریا تھا, اگر آپ کو یاد ہو 80s میں قصبہ کالونی, شیعہ سنی فسادات بہت ہوتے تھے نا, یہ تھے ایتھنک کلیشز بہت زیادہ ہوئے تھے. سانحہ علی گڑھ, میری پہلی یادداشت سانحہ علی گڑھ قصبہ کالونی اور ہے. وہ سارا کچھ. جی, تو بس وہ جو پہلی یادداشت مجھے آتی ہے کہ میں 6-7 سال کی ہوں اور چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے اور لوگوں نے اٹیک کیا ہوا ہے, ہم اپنے گھر کے اندر قید ہیں اور وہاں سے نکلنا بھی چاہتے تو نکل نہیں سکتے کیونکہ ایک پورا موب ہے جو گھروں پر حملے کر رہا ہے, آگ لگا رہا ہے, اور ہمیں وہاں سے نکلنا ہے کسی طور پہ. تو ہم چھت توڑ کے اور پوری کی پوری فیملی وہاں سے نکلتے ہیں بڑی مشکل سے, چھت توڑ کے نکلتے, کیونکہ وہ اس کی سیمنٹ کی چھتیں ہوتی تھیں تو وہ توڑنا پڑا. وہ جو پلرز کی وہ جو شیٹس ہوتی ہیں نا, جی وہ جو شیٹس ہوتی ہیں تو وہ اس کو توڑ کر کے پھر وہ سامان رکھ کے اور اس پر چڑھنا اور پھر وہاں سے دوسری طرف کودنا پیچھے گلی میں اور پھر وہاں سے آگے کی طرف جانا. تو یہ اس وقت کا احوال ہے کہ جب سانحہ علی گڑھ پیش آیا تھا, اور اگلے دن گھر واپس آنا, جب سارے گھر جل چکے تھے تو پھر ان گھروں میں جا کر کے دیکھنا کہ کیا حال ہے. اور کیا عمر تھی اس وقت؟ میری 6-7 سال عمر تھی, اور مجھے آج تک یاد ہے کیونکہ ہمارے گھر سے قریب ہی تھا قبرستان. تو وہ جتنے سانحہ علی گڑھ میں جتنی اموات ہوئی تھیں, تو وہ جب سب کے جنازے اگلے دن جا رہے تھے تو میں ایک چھوٹی سی بچی سڑک پر کھڑی ہوئی ہوں میں, اور میں دیکھ رہی تھی. تو وہ جتنی گنتی آتی تھی اس وقت تو میں اس کو کاؤنٹ کر رہی تھی, 1 2 3 4 5 17 جنازے گنے تھے میں نے. تو یہ میری پہلی یادداشت ہے اس شہر سے متعلق, اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ سے متعلق. وہ جو سراؤنڈنگ تھی نا وہاں پر جب وائلنس تھا, ڈومیسٹک وائلنس نظر آتا تھا. میل ڈومیننٹ سوسائٹی تو ویسے تو ہماری اوور آل ہے ہی, لیکن جب ایک چھوٹا سا بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر یہ میرے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. تو میرے جو مشاہدات تھے, جو آبزرویشن تھی, وہ میں بڑی خاموش سی بچہ ہوا کرتی تھی کہ جس نے صرف سوچنا ہے, دیکھنا ہے اور اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو محسوس کرنا ہے. تب مجھے یہ احساس ہوتا تھا, ایک سوال میرے ذہن میں گونجتا رہتا تھا کہ یہ کیا یہی دنیا ہے؟ ٹھیک ہے, اور دیر مسٹ بی سم پلیس آؤٹ سائڈ آف اٹ, کہ کیا, اور اگر ہوگی تو کیا ہوگی. اچھا, وہ جو علاقہ تھا وہ اس طرح کا تھا کہ وہاں پہ خواتین بہت کم باہر نکلتی تھیں, پڑھا لکھا یا تعلیم یافتہ ماحول نہیں تھا. ایک طرف پشتون آبادی تھی, سامنے پشتون آبادی تھی, اور اس طرف جو تھی اردو اسپیکنگ آبادی تھی, اور دونوں کے درمیان کلیشز ہوا کرتے تھے. اورنگی ٹاؤن قریب تھا, قصبہ کالونی کے بالکل ساتھ میں. پھر بنارس یہ کہا جائے کہ کالونی, قصبہ جو اورنگی ٹاؤن ہے وہ اس ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی, سب سے بڑی کچی آبادی. یہی حال قصبہ کا, یہی علی گڑھ کا. تو اچھا, پھر بھی اچھے پڑھے لکھی فیملیز, تعلیم یافتہ فیملیز بھی وہاں ہوتی تھیں, لیکن بائی دا ٹائم ایسا ہوا ہے, یہ 80s سے ہی یہ اسٹارٹ ہوا کہ جب جو اردو اسپیکنگ تھے وہ یہاں سے نکلتے چلے گئے, اور وہ کیونکہ وائلنس بہت زیادہ ہونے لگا تھا, کلیشز بہت زیادہ تھے. مجھے یاد ہے میں بھی اسی کراچی میں تھا, تو 92 کا جب آپریشن ہوا ہے اور جب فوج آئی ہے تو فوج کو پہلی مرتبہ دیکھ کر ہم تو بڑا سلوٹ کیا کرتے تھے, فوج کو خوشی ہوتی تھی کہ ہم نے فوج کو دیکھا ہے. پھر ہمیں یہ لگتا تھا ہمیں بچانے کے لیے آئے, ہمیں سیو کرنے کے لیے آئے. جتنا ہم بند رہیں گے ہم اتنا محفوظ رہیں گے. آزادی کا تصور نہیں تھا. تو اور چھپ چھپا کے کرفیو میں نکل جایا کرتے تھے. ہم تو یہ کیا کرتے تھے کہ وہ پوری فیملی اگر نکل رہی ہے, اب کب تک گھروں میں بند بیٹھے رہیں گے, خالہ کے یہاں جانا ہے, ماموں کے یہاں جانا ہے, اور قریب گھر ہوتے تھے. تو وہ پوری فیملی ایک ساتھ نکل رہی, وہ ایک دیوار کے پیچھے جو ہے سارے چھپے ہوئے ہیں, اور کوئی ایک آگے جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے ہاں بھائی ٹرک بہت دور ہے, ابھی آ جاؤ پیچھے بھاگ کے جا رہے. تو روڈ کراس اس طرح کیا کرتے تھے. تو وہ کرفیو میں نکلنے کی عادت تھی, اس کے بغیر گزارا بھی نہیں تھا. آپ کو ضرورت کی چیزیں چاہیے ہوتی تھی, ایک دوسرے سے ملنا ہوتا تھا. تو وہ ایک بڑا ہی کمپلیکس قسم کا انوائرمنٹ تھا, اور مجھے لگتا تھا کہ نہیں یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. پھر یہ تھا کہ ہمارے یہاں جو ایجوکیشنل مٹیریل ہے اس کی بڑی کمی تھی. ہمارے گھر اخبار نہیں آتا تھا, ہمارے گھر میں کوئی کتابیں یا پڑھنے لکھنے والا ایک جو ادبی علمی ماحول ہوتا ہے وہ نہیں تھا. ہم بالکل جو ایک ورکنگ کلاس ہوتی ہے اس طرح سے رہا کرتے تھے. تو مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا, لیکن میرے پاس کتابیں نہیں تھیں.
تو میرے جو پڑوسی تھے ان کے گھر اخبار آیا کرتا تھا, تو ہمارے پڑوس والے جو بھائی تھے ان سے میں اخبار لیتی تھی, اور اخبار پڑھنا میں نے شروع کیا. جب پہلی مرتبہ میں نے اخبار پڑھنا شروع کیا. ایک منٹ رک جائیں. آپ نے کہا آپ بہت خاموش مزاج بچی تھیں, اس کی کیا وجہ تھی؟ میں بہت خاموش مزاج اس لیے تھی کہ میں آبزرویشن زیادہ کیا کرتی تھی. میں اپنے گھر میں دوسرے نمبر پر تھی, میری بڑی بہن تھی, اور بڑی بہن کے بعد جو تیسرے نمبر پر تھا وہ بھائی تھا. ٹھیک ہے. تو جو سب کی توجہ تھی وہ بڑی بہن اور بھائی کو زیادہ ملتی تھی, اور جو سیکنڈ چائلڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اگنورڈ چائلڈ ہوتا ہے. تو پیار تو کرتے تھے گھر والے, لیکن وہ جو ایک اہمیت آپ کو چاہیے ہوتی ہے, ریکگنیشن چاہیے ہوتی ہے, تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے آپ کو ریکگنائزڈ کرا سکوں. جب میں اپنے آپ کو ریکگنائز کرا سکوں, یہ آپ کے اندر ایک جد و جہد آ جائے, تو پھر آپ کچھ ایسا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے لوگ آپ کو نوٹس کرنے لگیں, جس سے لوگ آپ کو امپورٹنس دینے لگیں, اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو اگنور ہو رہے ہوتے ہیں. تو مجھے شروع سے میرے اندر یہ ایک اسپارک سا آ گیا تھا کہ مجھے اپنے آپ کو نوٹس کرانا ہے, مجھے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے مجھے ایک سیلف سیٹسفیکشن بھی ہو, اور یہ معاشرہ مجھے ایکسیپٹ کر سکے. اور یہ صرف گھر کے ماحول کی بات نہیں ہوتی, آپ کا جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے اس کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ تھی. آپ ایک ایسے محلے میں رہ رہے ہیں, ایک ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں پر لڑکیاں کبھی باہر ہی نہیں نکلتی, جہاں لڑکیاں تو کیا لڑکے اسکول کالج نہیں جاتے, اور ایسی حالت میں لاشوں کو دیکھا ہے. ہم بچوں کو اس طرح کی وائلنٹ ایکٹیویٹیز کی ہم تو کوئی تصویر یا ویڈیو بھی نہیں دکھائیں گے, لیکن ہم جا کر کھلے عام دیکھ لیتے تھے. یعنی ایسی لاش مجھے یاد ہے کہ پوری چھلنی کر دیا جسم کو, پھر اندر بھوسا بھر کے آگ لگا دی, یا سگریٹ سے جلانے کے نشانات, ہاتھ پیر توڑ دیے نظر آتے تھے. تو اس طرح کی چیزیں ہم نے بچپن میں دیکھی ہیں. تو وہ جو ٹراما ہوتا ہے نا, وہ پھر ساری زندگی رہتا ہے. پھر اتفاق یہ ہوا کہ جو یہ جو بچپن والا سارے تجربات تھے, جب میڈیا جوائن کیا تو نیوز میڈیا میں بھی ہم فرنٹ لائن ورکر ہیں. ابھی میں میڈیا میں آپ کو آنے نہیں دوں گا, ابھی میں میڈیا پہ نہیں آپ مجھے وہی لے کے جا رہے ہیں, پیچھے لے کر جا رہے ہیں, میڈیا پہ ابھی نہیں آنے دوں گا. بہن بھائی کیا آپ نے ذکر کیا, آپ کے بھائی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہوا تھا, ان کو بچپن میں انتقال ہو گیا تھا بھائی کا, وہ کیا معاملہ تھا؟ ہم 9 بہن بھائی تھے, اور ہوش سنبھالا تھا اس وقت میں نے اپنا, یہی بالکل بچپن کی بات ہے, کیونکہ میری بڑی بہن, میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں سارے کہ وہ میں ذہن جاننا چاہتا ہوں جو اب ڈیولپ ہو رہا ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں ریکگنیشن ہے, پہچان کرانی ہے اپنی, تو فیملی کا, گھر کا ماحول, علاقے کا ماحول, سارا کچھ یہ سب کچھ مل کر ہی ایک شخصیت بنتی ہے. تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے آپ کے خاندان کا, آپ کے گھرانے کا. مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ایسا وقت تھا جو ہماری فیملی کے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا, اور میں اپنے ماں باپ کو میں نے جس طرح سے دیکھا وہ بہت ہی تکلیف دہ ایک وقت تھا جس سے گزرے. تو میری بڑی بہن, اس کے بعد میں, اور میرے بعد ایک میرا چھوٹا بھائی, اور اس کے بعد جو چوتھے نمبر پہ بھائی تھا ہمارا, تو وہ 4 سال کا تھا, اور جو اور اس کے بعد بہن بھائی ہوئے وہ بعد میں ہوئے تھے. تو وہ 4 ایئرس کا تھا, اور ہم سب وہ اسکول نہیں جاتا تھا اس وقت, وہ ٹیوشن ہمارے ساتھ جاتا تھا, ہم لوگ اسکول جاتے تھے. تو ہم جب اسکول جایا کرتے تھے تو اسکول میں تو ہمارے ساتھ نہیں جا رہا, جب ہم ٹیوشن جا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ جاتا تھا. اور اچانک ہم نے کچھ عرصے میں یہ محسوس کیا, اور ہم آ کر اپنے امی سے شکایت کیا کرتے تھے کہ امی یہ راستے میں ہمارے ساتھ چلتا ہے نا, ہاتھ پکڑ کے چلتا, تو بہت چھوٹا سا تھا, یہ ہمارے ساتھ راستے میں چلتا ہے نا, تو یہ سیدھا نہیں چلتا, چلتے چلتے یہ سائڈ پر ہو جاتا ہے, یعنی اس کے قدم اسٹریٹ نہیں پڑتے تھے, بیلنس نہیں ہوتا تھا, وہ لیفٹ سائڈ پہ چلا جاتا تھا. تو ہم سمجھے وہ شرارت میں ایسے کرتا ہے. تو ہم نے آ کر شکایت کی, اور کئی مرتبہ کی کہ یہ چلتے چلتے ایسا ہو جاتا ہے. پھر اس کے سر میں درد رہنے لگا, اور سر درد بھی ایسا ہوتا ہے اس کو کوئی سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا کہ بچوں میں سر میں درد ہو رہا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے. یہ کرتے کرتے وہ پھر بیمار رہنے لگ گیا. ماں باپ کیا کرتے ہیں, وہ اس کو کبھی ایک ہاسپٹل میں لے کے جا رہے ہیں, کبھی دوسرے ہاسپٹل میں لے کر جا رہے ہیں. اویئرنیس ہے نہیں, ریسورسز ہے نہیں, کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے, کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے, کوئی ڈائگنوز نہیں ہوتا تھا. اور ہوتے ہوتے وہ بہت شدید بیمار پڑ گیا. جب وہ بہت شدید بیمار پڑ گیا تو لوگوں نے کہا کہ اس مزار پہ چلے جائیں, ادھر چادر چڑھا دیں, جادو ٹونا ہو گیا ہے, فلاں ڈاکٹر کو دکھا دیں. تو کیونکہ وہ اتنے ولنریبل ہو جاتے ہیں پیرنٹس اس وقت میں کہ ایک بچہ بیمار ہو گھر کے اندر, تو وہ سب کچھ کرنے کو تیار تھے. اور وہ سب کچھ کرنے کے لیے انہوں نے, جو باقی بچے تھے وہ اگنور ہو گئے. وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ توجہ ساری کی ساری اس بچے کے اوپر ہوتی ہے, اور اس بچہ ہاتھ سے جا رہا ہے, اس کو جا رہا ہے وہ ہاتھ سے, اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے.
تو وہ بالکل جب اس کے کئی آپریشنز ہوئے اور کئی آپریشنز ہونے کے بعد بھی ان کو نہیں پتہ تھا، تو امی ابو جو تھے وہ ہاسپٹل میں رہتے تھے اور ہم جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ سارے کے سارے دادی کے پاس گھر میں رہا کرتے تھے. تو ہمیں نہیں، وہ پورا 1 سال مجھے نہیں سمجھ آتا کہ وہ پیرنٹس نے کس طرح سے گزارا. وہ اپنے آپ میں نہیں تھے، وہ بس اس کو لے کر کے کبھی یہاں کبھی وہاں ہوتے تھے. ہم گھر میں، جو میرا پھر چھوٹا بھائی تھا وہ پڑوس میں دے دیا، وہ ان کو جو ہے انہوں نے رکھ لیا کیونکہ اس کو کوئی نہ کوئی ٹیک کیئر کرنے کے لیے چاہیے تھا. پھر اس سے چھوٹی جو بہن تھی اس کو میری خالہ نے رکھ لیا. اچھا. تو ہم سب بچے الگ الگ، ہم بہن بھائی الگ الگ ہو گئے تھے. تو لیکن اتنی ساری جد و جہد اور اسٹرگل کے بعد بالکل آخر میں جا کر پتہ چلا اس کو برین ٹیومر تھا. اور جب پتہ چلا تو اس کے تقریباً کوئی 17-18 دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ جو ٹائم تھا وہ بھی میری آبزرویشن کے اندر ایک جو ایک ٹراما ہوتا ہے، چائلڈہڈ ٹراما ہوتا ہے، وہ بھی تھا.